کے لیے جناب حضرت مولانا مفتی تبارک کریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، اور آپ کے حق میں 30 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، کمیٹی نے دیا ہے یا میں نے نہیں دیا ہے۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ تعالی وبہ نستعین یا فتاح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ صدق اللہ العظیم۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے۔ کر گناہوں سے توبہ آج ہی اے انسان، کر گناہوں سے توبہ آج ہی اے انسان، کیا پتہ کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ حاضرین محفل، صدر باوقار، ناظم اجلاس، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 مختلف آیات اور ذخیرہ احادیث میں سے 2 حدیث نبوی تلاوت کی ہے۔ بس دعا یہ کریں کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے ان دونوں آیات اور احادیث مبارکہ کی صحیح تشریح اور توضیح کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان دونوں آیات اور احادیث کے ضمن میں جو بھی باتیں ہوں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو جو میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے، تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت والجلال اس آیت مبارکہ میں کیا فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ اللہ رب العزت والجلال یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم چھوڑ دو ان گناہوں کو جس کو تم ظاہراً کرتے ہو،
چھوڑ دو اس گناہ کو جس کو تم کھلم کھلا علی الاعلان کرتے ہو، اور چھوڑ دو ان گناہوں کو اور اس گناہ کو جس کو تم رات کی تاریکی میں اور خفیہ طور پر کرتے۔ آیت پاک کا ترجمہ ذہن نشی فرما لیں۔ اللہ تعالی اس آیت پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم چھوڑ دو اس گناہ کو جس کو تم ظاہراً کرتے ہو، یعنی علی الاعلان کھلم کھلا کرتے ہو، اور چھوڑ دو اس گناہ کو جس کو تم باطنی طور پر یعنی خفیہ طور پر خاموشی طریقے سے کرتے ہو۔ اور آگے اللہ رب العزت والجلال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ یعنی عذاب ضرور دے گا۔ یہ تو آیت پاک کا ترجمہ ہوا، ذرا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری قوم کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے ہر عمل پر وہ اجر ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کسی سے کچھ کام کہیں کرنے کے لیے تو فوراً وہ اس کی مزدوری تلاش کرنے لگتے ہیں اور اس کا اجر ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے مزاج کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی قرآن کریم میں اسی انداز سے بیان کیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ حکم دیا اس آیت کے ضمن میں کہ بھائی تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تو ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اگر ہم اس کام کو کرنے لگیں، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، تو اس پر ہمیں اللہ رب العزت والجلال کیا اجر دے گا۔ اس اجر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، جس کو میں نے اس انداز میں تلاوت کیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبائر سے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ دو اعزاز کریں گے۔ پہلا اعزاز تو یہ کریں گے کہ تم سے تمہارے سیئات یعنی چھوٹے گناہوں کو ختم کر ڈالیں گے، مٹا ڈالیں گے، اور دوسرا اعزاز تمہارے ساتھ یہ کریں گے کہ تمہیں معزز مقام یعنی جنت الفردوس میں تمہیں داخل کریں گے۔ یہ دونوں آیت پاک کا ترجمہ ہوا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ جن لوگوں کو سمجھ میں آ چکی بات تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے۔ دراصل میری عادت خراب ہے، میں پوچھتا رہتا ہوں، معلوم کرتا رہتا ہوں کہ بھائی میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ کے سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ تو سمجھ رہے ہیں نا سب؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، وقت بہت کم ہے، کم وقت میں بہت مختصر انداز میں آپ کو بتلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ حکم دیا کہ تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر، اس کے بدلے کا ذکر کیا کہ اگر تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ہم دو اعزاز کریں گے۔ پہلا اعزاز تو یہ کریں گے کہ تم سے تمہارے سیئات یعنی چھوٹے گناہوں کو ختم کر ڈالیں گے، اور دوسرا اعزاز تمہارے ساتھ یہ کریں گے کہ تم کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے، یعنی تمہیں بلند مقام عطا کریں گے۔ اب آئیے گناہ کی تعریف سماعت فرما لیجئے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں۔ ذرا ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ گناہ کہتے کس کو۔ تو گناہ کی تعریف سماعت فرمائیے بہت آسان اور عام فہم انداز میں۔
گناہ کہتے ہیں ہر اس کام کو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے۔ بھائی تعریف یاد ہو گئی گناہ کی؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں ہر اس کام کو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی بولے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا اور آسان کر کے میں گناہ کی تعریف بتلاتا ہوں۔ گناہ کہتے ہیں ہر اس کام کو جو اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے خلاف اور آقا نامدار مدنی تاجدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اب آئیے اپنا محاسبہ اور اپنا موازنہ کیجئے اپنے اعمال کا۔ ہمیں ایک آلہ مل گیا اپنے اعمال کو تولنے اور ناپنے کا، کہ ہم جو کام معاشرے میں کر رہے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اپنے ہر ایک عمل کو ناپنے کا ایک آلہ، ایک میزان ملا ہے اس تعریف کے ذریعے کہ بھائی ہمارا ہر ایک کام، ہمارا ہر ایک قدم، ہمارا ہر ایک عمل کہیں ایسا تو نہیں کہ کتاب اللہ کے خلاف۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم، جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے۔ ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنے ہر عمل کا اس آلے میں تولے، اپنے ہر ایک عمل کو تولنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے۔ کوئی بھی کام انسان کر رہا ہو تو اس کو کرتے وقت اس چیز کو وہ لازم سمجھے کہ بھائی اس کا یہ کام کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف نہ ہو۔ اب آپ اپنے معاشرے میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں غور کریں، فکر کریں تو آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ ہم اور آپ روزانہ کی زندگی میں کتنے اعمال ایسے کر گزر رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے۔ غور کریں، فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور وہ کون کون سے گناہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم کر رہے ہیں۔ ابھی مغرب سے قبل اپنے علاقے کے بہت ہی معناز مقرر جناب حضرت اقدس مولانا نبی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد جو پہلے مقرر تھے مفتی ہمایوں اقبال صاحب نے بھی چند باتیں اس حوالے سے ذکر کی کہ ہمارے معاشرے میں آخر وہ کون کون سی برائیاں ہیں، وہ کون کون سے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں کیے جا رہے ہیں دھڑلے سے۔ غور کریں، آپ کو میں ایک گناہ کا ذکر کرتا ہوں جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ کیا ہے ہماری سمجھ سے باہر۔ اور ایک ایسا گناہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اس مجمع میں کم سے کم 99% ایسے لوگ نکل جائیں تو یہ ہم لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ میرا تو حسن ظن ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقتہ جو فرائض نماز ہیں اس کی پابندی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو سرے سے نہیں پڑھتے، اور کچھ چھوڑ کرتے، کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے، اور اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فضائل اعمال میں
اور دیگر کتابوں میں ہم لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور خود آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر نماز کے چھوڑنے پر کیا عتاب ہے، کیا عذاب ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ ایک روایت جو سب سے عام ہے، ہر کسی کو یاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایمان کے بعد نماز کا تعلق ایمان سے اس طرح سے ہے کہ جس طریقے سے روح کا تعلق جسم سے ہے۔ لیکن ہم فرض نماز کو اس طریقے سے چھوڑ ڈالتے ہیں جس طریقے سے اس کی کوئی اہمیت ہی ہمارے دل میں نہ ہو۔ اور اس کی وجہ سے ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کے بجائے گناہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ غور کریں، ہر ایک شخص فکر کرے اور پنج وقتہ نماز کی پابندی کا عہد کرے۔ اور اس حدیث پاک کے ضمن میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل اور دوسرے فقہا نے تو یوں ارشاد فرمایا کہ بھائی جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا ہو تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ ادا کی جائے اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے، بلکہ اسے جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو قربان جائیے دیگر دوسرے ائمہ پر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عمل تو انہوں نے کیا ہے کفر والا، لیکن کفر کا اطلاق اس پر نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنج وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصاً جو نوجوان حضرات ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، نوجوانوں کی عبادت پر اللہ رب العزت والجلال اتنا فخر فرماتا ہے کہ اتنا فخر بوڑھوں کی عبادت پر نہیں۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالی ملائکہ کے سامنے فخر کے طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ کی جماعت سنو، دیکھو فجر کی اذان ہوئی ہے، ہمارے نوجوان ابھی نرم بستر سے کھڑے ہوں گے اور وضو بنا کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض نماز ادا کریں۔ لیکن نوجوان میٹھی نیند میں سوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ پھر فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ بار الہ آپ نے تو فرمایا کہ یہ دیکھو یہ نوجوان بستر چھوڑ کر نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے اور یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ملائکہ سے یہ فرماتا ہے کہ ملائکہ کی جماعت سنو، اگر یہ ابھی نہیں آئے، فجر میں نہیں آئے تو یہ ظہر میں ضرور آئیں گے، اور اگر ظہر میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ملائکہ کی جماعت سے یہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ظہر میں نہیں آئے تو عصر میں ضرور آئیں گے۔ عصر میں بھی اگر ادھر ادھر گزار دیا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو مغرب میں یہ ضرور آئیں گے۔ مغرب میں بھی نہیں آتے تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عشاء میں ضرور آئیں گے۔
لیکن ہم ہیں کہ فجر کو بھی چھوڑے بیٹھے ہیں، ظہر کو بھی درگزر کیے ہوئے ہیں، عصر کو بھی سیر و تفریح میں اور مغرب چائے میں اور عشاء سونے میں گزارے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، مسلمانوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اپنے تعلق کو ہم نے خود اللہ رب العزت والجلال سے خراب کیا ہوا ہے، تو ہمارے حالات کیسے درست ہو سکتے؟ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کو درست فرمائے گا۔ کریں گے نا بھائی تعلق کو مضبوط انشاءاللہ؟ ہر ایک شخص یہ عہد کریں آج کی اس مجلس میں کہ انشاءاللہ ہم فرض نماز کی پابندی کریں۔ فرض نماز ایک عام فہم انداز میں سمجھیے، ایک مثال کے طور پر کہ اتنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے انسان کے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، سانس لیے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بعین ہی یہی صورتحال ایک فرض نماز کا ہے کہ فرض نماز پڑھے بغیر مومن کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس کے باوجود ہم نمازوں کو دھڑلے سے چھوڑے بیٹھے، ہمیں کچھ فکر ہی نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو ہم لوگ آج کی اس مجلس میں یہ عہد کریں کہ جو کچھ کمی اور کوتاہی ہم سے نماز کے حوالے سے، نماز کے تعلق سے ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے، اس کوتاہی کو پر فرمائیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ہر ایک شخص کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ کریں گے نا بھائی؟ کہیے انشاءاللہ۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے جو نمازیں چھوڑ دی ہیں یا ہم سے چھوٹ گئی ہیں، اس کا کیا؟ تو اس کی قضا کرے۔ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض نماز قضا کرے اور قضا کی عادت ڈالے، قضا کو پڑھے۔ یہ نہیں کہ شروعات اگر آج سے کر دی ہے، کل آج فجر کی نماز ہم لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور باقی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کو چھوڑ دیا، ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا، نہیں۔ جو نمازیں اب تک چھوٹ چکی ہیں، جو ذمے میں ہے، وہ اس کی قضا شروع کرے۔ اس کے علاوہ اپنے معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس پر بھی ہماری نظر ہو۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے یہ پہلی حدیث جو میں نے تلاوت کی تھی، پہلے تو میں نے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی والی روایت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں، اس حدیث پاک کے ضمن میں اللہ کے لاڈلے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر میں ہر کسی سے نماز کے لیے کہیں، اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے لڑکے، آپ کے بچے، آپ کی بیویاں نماز نہیں پڑھتی تو آپ سے سوال ہوگا۔ ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنی سوسائٹی کا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ آپ خود نماز پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو نماز کی دعوت دیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہر ایک شخص نماز کی دعوت۔ اس کے علاوہ جو گناہ اپنے معاشرے کے اندر ہے، شراب نوشی، زناکاری، چغل خوری، غیبت، ان تمام گناہوں سے ہم لوگ اجتناب کریں۔ اور آنے والا جو مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت اور مقدس مہینے کا ہم استقبال اس انداز میں کریں کہ تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت والجلال کے مطیع و فرمانبردار بنیں اور آنے والے مہینے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں اور اپنے نام اعمال میں ثواب کا ذخیرہ اندراج کروائیں، اعمال صالحہ کریں۔ اور جب کوئی انسان اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طریقے سے معاف فرماتا ہے
حدیث پاک میں اللہ کے لاڈلے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو ہم لوگ توبہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں تمام گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے آپ توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا اور آنے والے مقدس اور بابرکت مہینے کو ہمارے حق میں ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ حضرات کو بتلا کر آپ حضرات سے رخصت ہو رہا ہوں کہ انسان جب کوئی عاجزی اور انکساری اور ندامت کے آنسو کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کس طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ صرف 4 شعر کے اندر یہ واقعہ ہے بس۔ عربی شاعر ابو نواس عرب کے بہت مشہور اور بڑے شاعر ہیں۔ آپ حضرات شعراء اس زمانے کے جو ہوتے تھے جانتے ہی ہیں ان کے حالات اور احوال کیسے ہوتے تھے، ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ الغرض ان کا وقت موعود آیا اور چلنے کا وقت آیا تو انہیں احساس ہوا کہ بھائی ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عمل بھی تو نہیں ہے کہ جس سے ہم اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں اپنا چہرہ پیش کر سکیں۔ تو ابو نواس کو ندامت و شرمندگی ہوئی اور انہوں نے ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کیا، اور توبہ کے انہوں نے شاعر تھا، توبہ بھی انہوں نے شاعری انداز میں کی۔ تو انہوں نے پہلا شعر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس طریقے سے پیش کیا کہ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرا۔ دوسرا شعر انہوں نے پڑھا فلقد علمت بان عفوک اعظم۔ تیسرا شعر انہوں نے پڑھا ان کان لا یرجوک الا محسن۔ چوتھا شعر انہوں نے پڑھا فمن ذا الذی یدعو ویرجو المجرم۔ اس پورے واقعے کو علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں نقل کیا۔ اب اشعار کا ترجمہ سنیے اور رخصت ہوتا ہوں آپ سے۔ پہلے شعر کے اندر ابو نواس نے اللہ رب العزت سے اپنی ندامت اور اپنی شرمندگی اور اپنی عجز کا اظہار اس انداز میں کیا یا رب ان عظمت ذنوبی کثرا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اے میرے پالنہار، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ دوسرے شعر میں ابو نواس کہتا ہے فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا عفو، تیرا درگزر، تیرا معاف کرنا یہ میرے گناہ سے بڑھ کر ہے۔ تیسرے شعر میں ابو نواس کہتا ہے ان کان لا یرجوک الا محسن، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، آپ تو نیک لوگوں کو معاف کرنے ہی والے ہیں، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ ان کے اعمال حسنہ کی بدولت آپ ان کو معاف کر رہے ہیں، معاف فرما رہے ہیں۔ چوتھے شعر میں انہوں نے اللہ رب العزت کے جلال کو للکارا ہے اور یوں کہا فمن ذا الذی یدعو ویرجو المجرم، اے پروردگار، اے پالنہار، مجھ جیسا مجرم پاپی گنہگار کو کون معاف کرے گا؟ یہ چاروں شعر کہہ کر وقت موعود ہوا، ابو نواس چلا گیا۔ ولی کامل نے خواب میں دیکھا کہ ابو نواس جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ ولی کامل بیدار ہوئے اور چونک اٹھے، انہوں نے کہا انت یا ابا نواس فی الجنہ، اے ابو نواس تو جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ تیری برائیوں کا تو شہرہ ہے، ہم نے تیری جنازے کی نماز تک نہیں پڑھی اور تو جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ کہاں معاملہ اسی طرح سے ہے، میں نے آخری وقت میں ندامت و شرمندگی کا اظہار اللہ رب العزت والجلال سے اس انداز میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا اور مجھے معاف فرما دیا۔ تو خلاصہ اس واقعے کو سنانے کا یہ ہے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم چھوڑ دو ان گناہوں کو جس کو تم ظاہراً کرتے ہو، چھوڑ دو ان گناہوں کو جس کو تم باطناً کرتے ہو۔ اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم
وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا کریما، کہ تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو محو کر ڈالیں گے، اور تمہیں ہم تمہارے ساتھ یہ اعزاز دوسرا یہ کریں گے کہ تمہیں جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ اس پورے واقعے اور اس پوری تقریر کے نچوڑ یہ ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ماضی کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ہمیں آنے والا جو مبارک مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔